عزیز طلباء السلام علیکم۔ میں آپ کی ٹیچر طاہرہ سلطانہ آرمی پبلک اسکول اور کالج فورٹ روڈ راولپنڈی کی طرف سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آن لائن سپورٹ پروگرام جماعت دہم اردو کا پہلا ہفتہ، اور آج سے آپ کی درسی کتاب کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس درسی کتاب میں سب سے پہلی جو نظم ہے وہ حمد ہے، اور اس کے شاعر جو ہیں وہ حفیظ جالندری ہیں۔ عزیز طلباء، سب سے پہلے شاعر کا تعارف۔ حفیظ جالندری کا اصل نام محمد حفیظ تخلص حفیظ 1900 میں جالندھر میں پیدا ہوئے اور 1982 میں انہوں نے لاہور میں وفات پائی۔ حفیظ کو شعر و شاعری کا بچپن ہی سے شوق تھا اور وہ بچپن ہی سے شعر کہنے لگے۔ مولانا غلام قادر گرامی کی شاگردی بھی انہوں نے اختیار کی، مختلف ادبی رسائل میں لکھتے رہے، اور سب سے زیادہ انہیں ان کی شاعری کو جو شہرت ملی وہ مشاعروں کے ذریعے سے ملی۔ اس کے علاوہ وہ مختلف سرکاری محکموں سے بھی وابستہ رہے۔ اب ان کی کلام کی خصوصیات: زبان و بیان کی صفائی اور سادگی، سوز و گداز، موسیقیت، یہ ان کے کلام کی نمایاں خصوصیات ہیں۔ اب ان کی جو سب سے باعث فخر تخلیق ہے وہ پاکستان کا قومی ترانہ ہے، اور ایک اور ان کی قابل قدر تخلیق جو ان کے لیے جو ان کی وجہ شہرت بھی ہے اور پڑھنے کے قابل بھی ہے وہ ہے شاہنامہ اسلام۔ شاہنامہ اسلام لکھ کر انہوں نے اردو کی قومی، ملی اور رزمیہ شاعری میں ایک عمدہ اضافہ کیا۔ اس کے بعد ہے ان کی تصانیف: تلخاب شیری، سوز و ساز، حفیظ کے گیت، حفیظ کی نظمیں، چیونٹی نامہ وغیرہ، یہ ان کی مشہور تصانیف۔ حمد۔ عزیز طلباء، حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اور اس نظم میں یعنی حمد میں حفیظ جالندری نے اللہ تعالیٰ کی تعریف بڑے خوبصورت انداز میں بیان کی گئی ہے۔ شعر نمبر 1: اسی نے ایک حرف کن سے پیدا کر دیا عالم کو، کشاکش کی صدائے ہاؤ ہو سے بھر دیا عالم کو۔ سب سے پہلے مشکل الفاظ کے معنی: کن، ہو جا، عالم، دنیا، کشاکش، کشمکش، کھینچا تانی، صدائے ہاؤ ہو، ہر طرح کی سرگرمیوں اور ہنگاموں کی آوازیں۔ اب اس کی تشریح ذرا غور سے سنیے۔ حفیظ جالندری اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسی بزرگ و برتر ہے جس نے پوری کائنات کو صرف ایک لفظ کن کہہ کر یعنی ہو جا بنایا، اور فیکون پس وہ ہو گئی، یعنی کائنات وجود میں آ گئی۔ اگر ہم غور کریں تو یہ کائنات اتنی وسیع و عریض ہے کہ انسانی عقل اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، اور پھر اس میں طرح طرح کی مخلوقات، نباتات، جمادات، غرض کے ایک چھوٹے سے چھوٹا ذرہ، چھوٹے سے چھوٹا کیڑا، بڑے سے بڑی مخلوق، سب کو ایک خاص نظام کے تحت چلانے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، اس کی شان یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو فرما دیتا ہے کن، ہو جا، تو وہ ہو جاتی ہے۔ شاعر نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا ہے کہ یہ ساری کائنات صرف ایک لفظ کن کا مظہر ہے، اور اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوقات کو تخلیق کیا۔ اس کائنات میں ہر طرح کی رونقیں، بہاریں، ہنگامے، سرگرمیاں جو ہمہ وقت جاری رہتی ہیں، ایک ہلچل کا سماں ہے، وہ سب کا سب اس کو دیکھنے والا، اس کو کنٹرول کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، کیونکہ نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، اور وہ پوری کائنات کے اوپر چھایا ہوا ہے، اور یہ صرف اسی کا ہی کام ہے، کوئی اور ایسا کام نہیں کر سکتا۔ شعر نمبر 2: نظام آسمانی ہے اسی کی حکمرانی سے، بہار جاودانی ہے اسی کی باغبانی سے۔ حکمرانی بادشاہت، جاودانی ہمیشہ رہنے والی، باغبانی دیکھ بھال کرنا، حفاظت کرنا۔ اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حکمرانی سے اس پوری کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ وہ اکیلا خدائے لم یزل اس پوری کائنات کا بادشاہ اور رب ہے۔ پوری کائنات اس کے حکم کی تابع ہے، چاہے وہ نظام آسمانی یعنی سورج، چاند، ستارے، نظام شمسی، اگر ہم غور کریں تو کروڑوں کہکشائیں، اور پھر وہ اربوں ستارے جو ازل سے قائم ہیں اور ابد تک قائم رہیں گے، وہ سب کے سب اس کی حکم سے اپنے اپنے مرکز کے گرد رواں دواں ہیں۔ اور پھر یہ جو ہمیشہ رہنے والی بہار ہے
اس سب کی دیکھ بھال، اس کی باغبانی، اس کی حفاظت، اس کی دیکھ بھال وہ کون کر رہا ہے؟ ان سب کا نگہبان کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ اور وہی بات ہے کہ نہ اسے نیند آتی ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے، اور وہ ہر چیز کے اوپر چھایا ہوا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا۔ اسی طرح ایک جگہ پہ شاعر نے کہا، اسی کا حکم جاری ہے زمینوں آسمانوں میں، اور ان کے درمیان جو ہیں مکینوں اور مکانوں میں۔ شعر نمبر 3، زمین پر جلوہ آ رہا ہے مظاہر اس کی قدرت کے، بچھائے ہیں اسی داتا نے دسترخوان نعمت کے۔ مشکل الفاظ، جلوہ آ رہا، ظاہر ہونا، جلوہ دکھانا، مظاہر، مظہر کی جمع نظارے، داتا دینے والا یعنی اللہ تعالیٰ، نعمت عمدہ چیزیں۔ پیارے بچوں، اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ازل سے ابد تک جس چیز کا وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ دنیا میں موجود ہر چیز اللہ تعالیٰ کی ہستی کی شاہد ہے۔ دنیا میں موجود ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، اور چار سو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر زمین پر نظر آ رہے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ دنیا کو نعمتوں سے نوازنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری دنیا کو لوگوں کے لیے اور تمام مخلوقات کے لیے دسترخوان بنا دیا۔ ہر طرح کے رنگ برنگے میوہ جات، اناج، پھل، پھول اور ان گنت نعمتیں تمام مخلوقات کے لیے پیدا کر دیں۔ زمین کو زرخیزی بخشی، اور انسان کے لیے زمین کو جو ہے وہ اس کے کھانے پینے اور رہنے کے ٹھکانے کے لیے جگہ دے دی۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسان کو اس چیز کا حکم دیتا ہے کہ وہ اس کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور پھر اس کا شکر بجا لائے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کائنات میں موجود تمام مظاہر اس بات کی دعوت دے رہے ہیں کہ ان کو بنانے والا، ان کو چلانے والا کوئی نہ کوئی ضرور ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ ہے۔ شعر نمبر 4، یہ سرد و گرم، خشک و تر، اجالا اور تاریکی، نظر آتی ہے سب میں شان اسی ذات باری کی۔ سرد و گرم، سردی اور گرمی، خشک و تر، خشکی اور تری، اجالا اور تاریکی، روشنی اور اندھیرا۔ یہاں پہ شاعر نے بڑی خوبصورتی سے صنعت تضاد کا استعمال کیا ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت بے مثال، منفرد ہے، اور وہ وحدہ لا شریک ہے۔ یہ دریاؤں کا چلنا، سیاروں اور ستاروں کی گردش، موسموں کا بدلنا، کائنات کے ذرے ذرے کا قوانین فطرت کا پابند ہونا، اور سینکڑوں ہزاروں سال ایک ہی پابندی کے ساتھ چلتے رہنا، اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ یہ سب اسی بے مثال ہستی کے پیدا کرتا ہے جو اس کائنات کا مولا اور مالک ہے۔ اس کائنات کے نشیب و فراز، سمندر، خشکی اور ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی عظمت نظر آتی ہے۔ اللہ ہی وہ عظیم خالق ہے جس نے انسان کے لیے اس کرۂ ارض پر سردیوں کی ٹھنڈک، گرمیوں کی حرارت پیدا کی۔ دنیا میں موجود اجالا اور تاریکی اسی کی ذات باری کے جلوے ہیں۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ایک نشانی اس کے لیے رات ہے، اور اس میں سے دن کو کھینچ لیتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ کائنات میں موجود ہر چیز، چاہے وہ موسموں کا بدلنا ہو، یا اندھیرا اجالا ہو، یا خشکی یا تری ہو، اس کائنات کے تمام پوشیدہ راز جن کو ہماری آنکھ نہیں دے سکتی، ان سب سے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کی شان نظر آتی ہے۔ شعر نمبر 5، وہی ہے کائنات اور اس کی مخلوقات کا خالق، نباتات و جمادات اور حیوانات کا خالق۔ کائنات، دنیا، نباتات، پودے، جمادات، بے جان اشیاء، پہاڑ وغیرہ۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس عظیم و شان کائنات کی تمام مخلوقات کو تخلیق کرنے والا ہے، بنانے والا ہے۔ اگر ہم اس دنیا پہ نظر دوڑائیں تو ہمیں اس کائنات میں نباتات، جمادات، حیوانات، مختلف چیزیں نظر آتی ہیں، اور وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے۔ زمین و آسمان اس کائنات کا ظاہری حصہ ہیں جو ہمیں آنکھوں سے دکھائی دیتے ہیں۔
زمین پر اگر ہم نظر دوڑائیں تو وہاں طرح طرح کے پودے، پھل، جڑی بوٹیاں، پھل پھول اور پودے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ نے اگائے ہیں۔ پھر اس دنیا میں کھڑے بلند و بالا پہاڑ جو کہیں خشک ہیں تو کہیں برف سے ڈھکے ہوئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی عظمت پکار پکار کر بیان کر رہے ہیں۔ گویا ان تمام چیزوں کو تخلیق کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، اور اس نے یہ تمام چیزیں اس دنیا کو بنانے کے بعد اس دنیا کی میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے ان کو بنایا۔ شعر نمبر 6، وہی خالق ہے دل کا اور دل کے نیک ارادوں کا، وہی مالک ہمارا اور ہمارے باپ دادوں کا۔ نیک ارادہ، اچھی سوچ، اچھی نیت، باپ دادوں یعنی آباء و اجداد، بڑے بزرگ جو ہم سے پہلے گزر گئے ہیں۔ اس شعر میں شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جو ہمارے دلوں کا بھید، دلوں کا راز بہت اچھی طرح سے جانتا ہے۔ وہ ہم جو ارادہ دل میں رکھتے ہیں وہ اس کو بہت اچھی طرح سے جانچ لیتا ہے، اس کو خبر ہوتی ہے، اور اس نے ہمیں، ہمارے باپ دادا، ہمارے آباء و اجداد کو تخلیق کیا اور زندگی جیسی نعمت دی، اور ہم سب کو پیدا کرنے والا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے تمہارے باپ دادوں کو بھی پیدا کیا۔ حفیظ کہتے ہیں کہ خدائے وحدہ لا شریک ہمارا اور ہمارے دلوں کا اور ہمارے دلوں میں موجود ارادوں کو بہت اچھی طرح سے جاننے والا ہے۔ اس نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ ہمارے آباء و اجداد کا بھی مالک اور رازق تھا اور ہمارا بھی ہے، اور وہ ہم جو بھی دل میں ارادہ کرتے ہیں وہ ان سے واقف ہے۔ وہ قلب و نظر میں موجود ظاہر اور پوشیدہ رازوں سے واقف ہے، اور اگر ہماری نیت نیک ہوگی تو ہمیں اس کا اچھا اجر ملے گا۔ آخری شعر، بشر کو فطرت اسلام پر پیدا کیا جس نے، محمد مصطفیٰ کے نام پر شیدا کیا جس نے۔ بشر انسان، جسے مراد حضرت آدم علیہ السلام بھی ہیں، فطرت اسلام، اسلام کی فطرت مراد اسلام کا ماننے والا، شیدا عاشق، قربان ہونے والا۔ اس شعر میں شاعر نے بتایا ہے کہ تمام انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے فطرت اسلام پر پیدا کیا، اور سب سے پہلے اس نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا، اور اس کے بعد ان کی اولاد سے نسل انسانی کو اس زمین پر پھیلایا۔ لیکن اس کا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ حدیث مبارکہ ہے، ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا نصرانی بنا دیتے ہیں۔ گویا اس کے بعد بچہ جس گھر میں، جس ماحول میں پرورش پاتا ہے، وہ وہی مذہب اختیار کر لیتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف ہمیں پیدا کیا اور دین اسلام کو ہمارے لیے پسند فرمایا، بلکہ ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور پھر اپنے قرآن پاک بھیجا، اور اس کی تعلیمات سے ہمارے قلب و نظر کو صاف کیا اور ہماری سیدھے راستے کی طرف رہنمائی کی، اور ہمیں اس دنیا میں رہنے کا ڈھنگ اور طریقہ سکھایا، اور ساتھ ہی پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق بنایا، ان پر قربان ہونے والا بنایا، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم دے اس کو ماننا ہے، اور جسے منع کرے اس سے رک جانا ہے۔ اور اس نے انسانیت کے لیے نور اور روشنی عطا کی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے تمام انسانوں کو بتایا کہ انسانیت کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جو دین ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور پھر اپنی تمام نعمتیں جو ہے وہ انسانوں کے اوپر مکمل کر دیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد مشقی سوالات۔ سب سے پہلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات کون سا لفظ کہہ کر بنائی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ کائنات لفظ کن کہہ کر بنائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کن نعمتوں سے نوازا ہے؟ چند ایک تحریر کریں۔ ویسے تو اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، لیکن آپ اگر سورج، چاند، ستارے، زمین، جانور، نباتات،
حیوانات، اس کے علاوہ بہت سی نعمتیں جو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر میں کس کے مظاہر ہیں؟ یعنی اس کا جواب بہت ہی کلیئر ہے کہ اجالے، اندھیرے اور خشک و تر میں ہر جگہ پہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہی جلوہ نظر آتا ہے۔ حمد میں خالق کی کن مخلوقات کا ذکر کیا گیا ہے؟ نباتات، جمادات اور حیوانات۔ سوال نمبر 5 ہے، درج ذیل الفاظ کے متضاد لکھیں۔ اب آپ نے ان کے متضاد لکھتے ہیں: شمس، قمر، سرد، گرم، تر، خشک، تاریکی، اجالا، خالق، مخلوق، ثابت، سیارہ۔ اس کے علاوہ جو مشقی سوالات ہیں طلبہ، وہ آپ کتاب کے اوپر غور سے پڑھیں گے اور ان کو حل کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب آپ اس تمام تشریح کو لکھیں گے اور اس کے علاوہ اس میں ریلیونٹ اشعار جو ہیں وہ خود تلاش کریں گے۔ اللہ حافظ۔